العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت النجش، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو نجش کی کراہت کے سلسلے میں آئی ہے۔ نجش کیا ہے؟ نجش کہتے ہیں دھوکہ دینے کو۔ یہاں پر دھوکے سے مراد یہ خاص صورت ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی عام تھی، آج بھی تقریباً عام ہے۔ وہ یہ کہ بائع اور مشتری دونوں آپس میں بیع کر رہے ہیں، معاملہ بیع، اور تیسرا آدمی ان لوگوں کے درمیان یا تو ٹھہر گیا یا ابھی ٹھہرا نہیں، بات چیت ہی چل رہی ہے، رضامندی ہو بھی سکتی ہے، لیکن تیسرا آدمی جس کا ارادہ خریدنے کا نہ ہو، وہ آئے اور کہے کہ ارے یہ چیز تو میں 25 روپے میں خرید لوں گا، جو 20 روپے کی بات چیت چل رہی تھی وہ کہہ رہا ہے میں 25 میں خرید لوں گا، صرف مشتری، تاکہ مشتری اس کو سمجھ کر، اس کی بات سن کر 25 میں خریدنے پر راضی ہو جائے، تو یہ مشتری کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور یہاں پر بائع نے دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ شخص آخر نے آ کر دھوکہ دلوایا۔ اور ہمارے یہاں پر تو اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بائع جو ہے نا وہ خود ہی لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ تم ایسا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نجش کہلاتا ہے۔ اس میں بیع تو منعقد ہو جائے گی اگر اتفاق دونوں لوگوں کی کسی پر رضامندی ہو گئی، لیکن یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ مشتری کو دھوکہ دینا ہے۔ بیع اس لیے منعقد ہو جائے گی کیونکہ بائع نے یہ دھوکہ نہیں دیا ہے، اور اگر بائع بھی اگر ایسا کرنے لگے، کچھ چھپائے، تو پھر ایسی صورت میں مفضی الی النزاع ہوگا، اور ایسی صورت میں پھر بیع منعقد نہیں ہوگی۔ ایک شامت تو شریک ہوں، ایک تو سودا کرتے ہیں بائی ہو گئے، ایک دوسرا ادھر سے وہ بھی بائع ہے، پھر وہ بھی بائع ہے، سمجھے بھیا؟ کوئی بھی صورت نکل سکتی ہے، لیکن دھوکہ دینے کی وجہ سے اگر بائع اور مشتری آپس میں بات کر رہے ہیں اور شخص آخر آ رہا ہے، وہ تو مشتری کے لیے ایک اجنبی شخص ہے، تو ایسی صورت میں بیع تو منعقد ہوگی، کیونکہ اگر وہ شخص آخر ہے، اگرچہ بھی اس کا بھی حصہ ہے، لیکن اس نے ایک آدمی کو اپنے لیے اپنے حصے کی طرف سے بھی بیچنے کے لیے مقرر کر دیا ہے نا، وہ تو ایک غیر بائع بن کر آیا، تو بیع کا تو انعقاد ہو جائے گا اگر ہوئی تو، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ بھی بائع ہے، تب تو بیع ہی منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ پھر ایسی صورت میں بائع ہی دھوکہ دینے والا ہے۔ بہرحال انعقاد بیع بھی ہو جائے لیکن حرمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ مشتری کو دھوکہ دینا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ و احمد بن منی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور احمد ابن منی نے، قالا دونوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، عن سعید ابن مسیب، وہ حضرت سعید ابن مسیب سے، عن ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال قتیبہ، اور یہیں پر حضرت قتیبہ نے کہا، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک وہ پہنچاتے ہیں۔ قالا، کہ سرکار نے فرمایا، لا تناجشوا، آپس میں نجش کا کام نہ کرو، یعنی دھوکہ دینے کا کام نہ کرو۔
وفی الباب عن ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت انس سے حدیث موجود ہے. حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حدیث حسن صحیح ہے. والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اسی پر تمام اہل علم کے نزدیک عمل ہے. کرہ النجش، انہوں نے نجش کو حرام قرار دیا. والنجش ان یاتی الرجل، نجش کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آئے، الذی یبصر السلعۃ، کہ جو سامان کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے سامان کو، وہ آئے کہاں آئے؟ الی صاحب السلعہ، سامان والے کے پاس. فیستام باکثر مما تسوا، سویا یسوا بمعنی ٹھہر جانا، تو وہ بھاؤ کرے اس سے زیادہ کا، مما تسوا جو ان دونوں کے درمیان جس پر رضامندی ہو سکتی ہے، یا جو بات چیت ان کے مابین چل رہی ہے. وَذَلِكَ عِندَمَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي، اور یہ اس وقت ہو جبکہ مشتری اس کے پاس آ چکا ہو. یرید، اور یہ آنے والا شخص یہ چاہے، ان یغتر المشتری بھی، کہ مشتری اس کے ذریعے سے دھوکہ کھا جائے. ولیس من رائہ الشراء، حالانکہ اس کا نظریہ شراء اور خریدنے کا نہیں ہے. انما یرید ان ینخدع المشتری، وہ تو صرف یہ چاہ رہا ہے کہ مشتری دھوکہ کھا جائے، بما یستامو، اس کے ذریعے سے جو وہ بھاؤ لگائے، بھاؤ کرے. وہذا ضرب من الخدیعہ، یہ دھوکے کی ایک قسم ہے. قال الشافعی، امام شافعی نے فرمایا، وَإِن نَجَشَ رَجُلٌ فَالنَّاجِشُ آثِمٌ، اگر کسی شخص نے نجش کیا تو ناجش، ایسا دھوکہ دینے والا شخص گنہگار ہے. اچھا، فالناجش آثم فیما یصنع، یہ یہاں پر تھوڑا سا کٹا ہوا لگ رہا ہے. تو ناجش اس میں گنہگار ہے جو وہ کر رہا ہے. والبیع جائز، اور بیع جائز ہوگی، لأن البائع غیر الناجش، کیونکہ یہاں پر بائع ناجش نہیں. باب ما جاء فی الرجحان فی الوزن، یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو وزن کرنے کے سلسلے میں، وزن کے رجحان کے سلسلے میں آئیے، یعنی جب وزن کیا جائے تو جھکتا ہوا کیا جائے، جھکتا ہوا کیا جائے، یہی حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامہ خریدا، اس کے عوض میں دینار یا درہم جو بھی دیے. اب اس وقت میں دینار اور درہم وہ تو خلقی ثمن ہے، ان کو تو تولا ہی جائے گا کہ اتنے دینار اور درہم کے وزن میں. جب دینار یا درہم سرکار نے دیے تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے پاس وزن کرنے والا شخص موجود تھا، اس نے وزن کیا. تو یہاں پر تو دیکھو سمن میں سرکار دینار یا درہم دے رہے ہیں، تب بھی سرکار نے اس وزن کرنے والے سے کہا کہ جھکتا تول. کیا؟ جھکتا تول، کم نہیں جانا چاہیے. اور ہمارے یہاں تو بائیں جھکتا نہیں تولتا ہے، ڈنڈی مار دیتا ہے. تو جھکتا تولنا، یہ لگتا تو یہ ہے کہ بڑی چھوٹی چھوٹی، اب ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ غور کیا جائے تو کسی نے 1 گرام زیادہ دیا، دن بھر میں وہ 1 کوئنٹل بیچ رہا ہے، تو کئی گرام کم ہو گیا نا. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے. ہاں اگر جھکتا نہیں تول سکتے ہو تو بالکل برابر کر دو. آج کے زمانے میں تو ترازو بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بالکل برابر ہو سکتا ہے، لیکن برابر، ہاں، لیکن استحباب یہ ہے کہ جھکتا ہوا دے. سمجھے نہیں؟ اب وہ الیکٹرانک ترازوؤں میں بھی گڑبڑی کر لیتے ہیں. چلیے خیر، وہ تو لوگ باز نہیں آئیں گے تو کوئی زبردستی روک نہیں سکتا ہے. لیکن ہاں، کم تولنے پر بڑی مذمت ہے، سخت حرام ہے. قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ان تولنے والوں کے لیے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کو تول کر، لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا کیل کریں یعنی کہ تول کر، ناپ کر یا تول کر دے، یخسرون، تو کم کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ ان کے لیے ویل ہے، ویلن، ویل ہے جہنم کی وادی. تو عذاب جہنم سنایا گیا، سمجھے نہیں. اب یہاں تو گھٹی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو لوگ اسے ہنر مندی کہتے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی بے ایمانی بھی ایمانداری، سمجھے نہیں. سمجھے؟ آج کے زمانے میں یہ حال ہے. خیر، جھکتا ہوا تولنا چاہیے، یہی مستحب ہے، اور اگر جھکتا ہوا نہیں بھی تولے تو برابر کر کے دیتے، کم نہیں جانا چاہیے. باب ما جاء فی الرجحان فی الوزن، وزن کرنے میں رجحان کے سلسلے میں جو روایت، رجحان کا مطلب راجع کرنا، جھکانا کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے بیان میں. حدثنا حناد و محمود ابن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے اور محمود ابن غیلان نے، قالا، دونوں نے کہا، حدثنا وکی، ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں سماک ابن حرب سے، عن سوید ابن قیس، وہ روایت کرتے ہیں سوید ابن قیس سے، قال، انہوں نے کہا، جلبت انا و مخرفۃ العبد وزم من حجر، حجر ایک جگہ کا نام ہے، اور جلبہ بمعنی لے کر آنا، جلب النفع، نفع حاصل کیا. جلب تو انا و مخرفۃ العبدی، میں اور مخرفہ عبدی دونوں لوگ، بزن ایک کپڑا لے کر آئے، من حجر، من حجر، حجر سے. فجاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فساومنا بسراوی، تو سرکار نے ایک پیجامہ ہم سے خریدا، اس کا بھاؤ کیا. وعندی وزان یزن بالاجر، میرے پاس ایک تولنے والا شخص تھا جو کہ عوض کا وزن کرتا، جو بھی درہم یا دنانیر عوض میں دیے جا رہے ہیں ان کا وزن کرتا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للوزان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے شخص سے ارشاد فرمایا، زن و ارجح، وزن کرو اور جھکتا وزن کرو. یہاں تو دے رہے ہیں، ہے نا، اور جب لے تو بیچنے والے کو بھی جھکتا ہی وزن کرنا چاہیے. وفی الباب، اس باب میں حضرت جابر سے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حدیث سوید، حضرت سوید کی حدیث، حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے. واہل العلم یستحبون الرجحان فی الوزن، اہل علم وزن کرنے میں رجحان کو مستحب قرار دیتے ہیں. وروا شعبۃ ھذا الحدیث، حضرت امام شعبہ نے اسی حدیث کی روایت کی، عن سماک، حضرت سماک سے. فقال، تو حضرت سماک کے بعد انہوں نے کہا، عن ابی صفوان، اور یہاں پر حدیث میں کیا ہے، عن سماک، کیا تھا، عن سماک ابن حرب عن سوید ابن قیس، یہاں پر یہ تھا. لیکن ان کی روایت میں کیا ہے، عن سماک عن ابی صفوان، وذکر الحدیث، اور پھر اس کے بعد پوری حدیث ایسی ہی ذکر کی. قال ما جاء، نہیں، باب ما جاء فی انذار المعسر والرفق به، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو تنگ دست کو مہلت دینے اور اس کے ساتھ نرمی برتنے کے سلسلے میں آئی. کوئی تنگ دست ہے، آپ نے قرض دے دیا، مدت متعین ہوئی تھی کہ 1 مہینے میں واپس کرو گے، لیکن آپ جان رہے ہو کہ یہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو مدت پورے ہونے کے وقت وہ نہیں دے پایا قرض واپس، تو آپ نے اس کو مہلت دے دی مزید، کہ ٹھیک ہے مزید اور مہلت. تو یہ مزید مہلت دینا یہ اخلاق حسنہ سے ہے، اور اس کا یہ اجر ہے کہ کسی تنگ دست اور ضرورت مند کی ضرورت سمجھ رہا ہے آدمی،
اور اس کو مہلت دے رہا ہے، یا یہ کہ قرض ہی معاف کر دے رہا ہے، تو یہ بھی جنت میں دخول کا سبب بن جائے گا، جیسے کہ حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم موجود ہے۔ اس لیے تنگ دست پریشان حال آدمی کی پریشانی کو سمجھنا یہ بھی کمال ایمان سے ہے۔ باب ما جاء فی انذار المعسر، تنگ دست آدمی کو مہلت دینے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں، والرفق بھی، اور اس سے نرمی برتنے کے سلسلے میں آئی ہیں، اس کے بیان میں۔ حدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، حدثنا اسحاق ابن سلیمان الرازی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن سلیمان رازی نے، عن داؤد ابن قیس، وہ روایت کرتے ہیں داؤد ابن قیس سے، عن زید ابن اسلم، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انظر معسرا او وضع له، جس شخص نے تنگ دست آدمی کو مہلت دی، او وضع له، یا اس کے خاطر دین اور قرض ہی کو وضع کر دیا، ختم کر دیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا اسے، اذلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو اللہ رب العزت اس دن یعنی قیامت کے دن، اور چاہو تو یومن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مرفوع، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے تلے اسے رکھے گا، یومن اے ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے، لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں، یا یہ کہ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ وفی الباب عن ابی الیسر، اس باب میں ابو الیسر سے، ابو قتادہ سے، حضرت حذیفہ سے، ابو مسعود سے اور حضرت عبادہ سے روایتیں ہیں۔ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حدیث حسن صحیح ہے، غریب من ھذا الوجہ، لیکن اس طریق سے جو ہم نے ذکر کیا اس طریق سے وہ غریب ہے۔ حدثنا حناد، امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، حدثنا ابو معاویہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن العامش، حضرت عامش سے، عن شقیق، وہ روایت کرتے ہیں شقیق سے، عن ابی مسعود، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوسب رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، جو لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا، ایک شخص کا حساب لیا گیا، یعنی اللہ کی جانب سے محاسبہ ہوا اس سے، فلم یوجد لہ من الخیر شیء، تو اس کی بھلائیوں میں سے اس کی کوئی چیز ہی نہیں پائی گئی، یعنی کوئی بھلائی ہی نہیں ملی اس کی، الا انہ کان رجلا موسرا، لیکن وہ شخص موسر تھا، عین سے معسر کا معنی ہوتا ہے، عین سے اس کا معنی ہوتا ہے تنگ دست، اور واو سے موسر اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال، مالدار، لیکن وہ شخص مالدار تھا، فکان یخالط الناس، تو وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا تھا، یا لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، فکان یامر غلمانا، تو وہ اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا، ان یتجاوزوا عن المعسر، کہ تنگ دست آدمی سے وہ تجاوز کیا کریں، درگزر کیا کریں اسے، یہ کہتا تھا۔ فقال اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت نے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نحن احق بذلک منہ تجاوزوا، اللہ نے فرمایا ہم اس کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں اس کے، یعنی تجاوز کرنے کے ہم، یعنی
माफ करने के। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि तजावज़ु अन्हु, आगे फरमाया कि उस शख्स को, या दूसरी किताबों में कुछ और तो नहीं है, यहाँ तजावज़ु के बजाय तजावुज़न तो नहीं है, तजावज़ु अन्हु। तो हम उन लोगों से, हम उस शख्स से ज्यादा हकदार हैं इसके, तजावज़ु अन्हु, ऐसे शख्स को दरगुजर कर दो, यानी तंग दस्त को दरगुजर कर दो। फेल हादा हदीसुन हसन सही, ये हदीस हसन सही है, यानी हम दरगुजर करने के ज्यादा हकदार हैं। इसका मतलब यह है कि जो शख्स तजावुज करे, दरगुजर करे, तो हम उसके दरगुजर करने के ज्यादा हकदार हैं, हम उसे माफ कर देंगे। तो अभी इससे क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आया कि तंग दस्तों के साथ नरमी बरतना, तजावुज करना, बख्श देना, माफ कर देना उन्हें, ये अल्लाह के गज़ब को ख़त्म करता है और अल्लाह की रहमत को के लिए ये क्या है, मुस्तहिक बना देता है रहमत का। तजावज़ु अन, तो ऐसे तंग दस्त आदमी से तुम दरगुजर करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ